اللہ تعالیٰ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، کارساز ہے، تو اللہ غیب کی مدد کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے کرتے جن کے پاس بچی کی شادی خاطر مال کے لیے لوگوں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہی کب ہے کہ تم قرض لے کے شادیاں کرو؟ اللہ نے کہاں یہ کہا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو 5 لاکھ قرض لے لو؟ اللہ نے کہا ہو اور پھر استطاعت نہ ہو۔ پہلے تو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ اللہ نے جن شرعی امور میں یہ کہا ہے کہ مال خرچ کرو، اور پھر خدا نے اس آدمی کو مال نہیں دیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مال دے رہا ہوں، اللہ نے کہا اس حکم کو چھوڑ، یہ ہمارا حکم تمہارے واسطے ہے ہی۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات طیبہ میں، ساری زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، قربانی فرض نہیں ہوئی، یہ 2 چیزیں کبھی فرض نہیں۔ ہم نے اپنے بہت سے مشائخ کو دیکھا، ساری زندگی وہ بیچارے کہاں سے دیتے؟ آنے سے پہلے وہ اسکیجول تیار ہوتا تھا کہ اچھا 1 لاکھ کسی نے دے دیا، اچھا 20 اس کو دیا، پیسے ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو جب مزاج ایسا ہو تو اس پیسے پہ سال کیا ہو تو گھنٹہ نہیں گزرنے دیتے تھے۔ آپ قرآن کو غور سے پڑھیں، 10ویں پارے کے آخر پہ کیا آتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ آپ کے پاس آئے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صرف سواری دے دیں، ہم پوری قوت کے ساتھ جہاد پہ جانے کو تیار ہیں۔ جب آپ نے انہیں کہا کہ لا اجد، میں بھی تمہیں کوئی اونٹ گھوڑا کوئی سواری نہیں دے سکتا، تو وہ پلٹے اور تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ اللہ ہم اتنی غربت میں ہیں کہ ہم تیری راہ میں جہاد کے لیے سواری بھی نہیں مہیا میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں تمہیں سواریاں دے دوں گا، یہ دے دوں، کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز اللہ نے فرض ہی نہیں کی، آپ اس پہ خدا کو بلیم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے شریعت نے جتنی بھی مالی احکامات ہیں، آخر پہ پہنچ کے شریعت کہتی ہے اس چیز پہ پیسے نہیں ہیں، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگو۔ پیسے نہیں ہیں، انتظار کرو تمہارے پاس مال آ جائے تو یہ کر دے۔ پیسے نہیں ہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے آپ خود سوچئے کہ اللہ نے کس کو کہا ہے کہ بیٹیوں کے لیے قرض لے کے اور ان کی شادی کریں۔